الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بہنوں، آج کی رات بہت عظیم اور بابرکت رات ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس رات تک پہنچایا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں اپنے رب کو راضی کریں. آمین ثم آمین. اور اتنی اہم راتیں شروع ہو گئی ہیں اور ظاہر ہے ہم سب کو اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ یہ راتیں وقت ضائع نہ ہو ہمارا. اور ہم نیند کی کمی تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوتی رہے گی، لیکن اس رات کو پانے کی جستجو اور تمنا بہت زیادہ ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کے اندر. اور ہمارا اصلاً جو آج کا موضوع ہے اس رات سے مناسبت رکھتے ہوئے شب قدر کی اہمیت اور گناہوں سے معافی. عزیز ساتھیوں، شب قدر کے متعلق قرآن کی پوری سورہ موجود ہے ہمارے تیسرے پارے میں، اور ہم اسے اپنی نمازوں میں بہت شوق سے پڑھتے بھی ہیں. آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں سورۃ القدر کا. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر چلتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سورہ کی تفسیر میں علماء کرام کہتے ہیں کہ آخری عشرے کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرے اور دوسری طرف اس کو یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کا پھر سبحان اللہ کیا کہنا ہے. اس ایک رات میں وہ جو کچھ نیک عمل کرے گا اس 1000 رات سے افضل ہوگا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، ایک پوری سورہ اس رات پر نازل کر دی ہے. سبحان اللہ. گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس رات قرآن مجید نازل کیا گیا. قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور سب سے بہترین ہستی یعنی قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور سب سے بہترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل ہوا، اور سب سے بہترین اور افضل رات لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اس رات فرشتے اترتے ہیں اور روح یعنی جبرائیل امین اترتے ہیں. سلام حیا حتی مطلع الفجر. اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت کی رات، نجات کی رات، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی رات اور بھلائیوں کی معمور رات. کیا ہم اس رات کو پانے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں گے؟ ضرور کریں گے. ہم اپنی نجات کی فکر کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس رات کے متعلق یہ چیز بھی ہے کہ یہ قدر والی رات ہے، لیلۃ القدر. ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر مسلسل اس آیت کا، اس جملے کا تکرار ہے. قدر کے معنی ہوتے عظمت و شرف یا فیصلہ و تقدیر. اللہ کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اللہ اپنا فیصلہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی یہ زبردست ہماری قسمتوں کو بنا دینے والی رات. سبحان اللہ. خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کو پا گیا، اور بدقسمت ہے جو اس رات سے محروم رہا. اس لیے ہمیں آج اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم اس رات بلکہ پچھلے 2 عشروں سے جو ہم زیادہ عبادت کر رہے ہیں اور اپنے نام اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان آخری 10 دنوں میں ہم اپنے پورا زور لگا دیں گے. لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے حدیث ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و بھلائی سے محروم رہا، اور اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے. ابن ماجہ سے یہ روایت ہے.
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدنصیب لوگوں میں ہرگز شامل نہ کرے۔ اس رات کی تلاش میں اگر پوری رات بھی عبادت کرنی پڑے، پورے عشرہ بھی جاگنا پڑے، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی تو اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا۔ یہ رات اس کو ملے گی جس کو اس کا انتظار ہوگا، جو اس کی پلاننگ کرے گا، جو بھاگ دوڑ کرے گا، جو شوق رکھے گا۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں۔ بخاری شریف سے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بلا شبہ اس رات فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جب فرشتے اترتے ہیں تو آپ سوچئے اس خاص قسم کا ایک ماحول محسوس ہوتا ہے، دل خود بخود عبادت میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، طبیعت ایک عجیب سی رونے والی ہو جاتی ہے، نیکی کا دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے جو اس رات میں ہمیں محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت تھی نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص اس رات کی عبادت سے اور محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ گویا کہ بدنصیب ہے جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور سے طاق رات کو جاگنے کا حکم ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اگر 10 دن میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے تو کم از کم طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ہم تلاش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس رات کو جاگ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ صحیح مسلم سے بھی یہ روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 طاق راتوں میں سستی نہ کرے۔ گویا کہ شارٹ لسٹ کر دیا گیا کہ اگر 10 دن مشکل ہے تو 7 دن عبادت کر لو، لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ عموماً ہم 27 کی شب کو یا کسی ایک شب کو سوچ لیتے ہیں اور اسی رات ہم سارا زور عبادت میں لگا لیتے ہیں۔ حالانکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مستند احادیث رکھی ہیں جس میں آتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں، اور اگر اس میں سستی لگے تو کم از کم طاق راتوں میں تو اللہ کی رحمت کو انسان تلاش کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلیل و خوار ہو وہ شخص جس کے لیے رمضان کی رحمت و مغفرت والا مہینہ آئے اور وہ توبہ استغفار کر کے اپنی مغفرت کا فیصلہ نہ کروائے۔ ترمذی سے روایت تھی۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے لیلۃ القدر ایمان اور احتساب کی نیت یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات میں قیام اللیل کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، صرف یہ آخری عشرہ باقی ہے۔ اس مہلت کو ہم غنیمت جانیں، پورے خلوص اور محبت کے ساتھ ان راتوں میں اللہ سے معافی تلافی کر لی جائے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنا حساب کتاب تو کریں نا اس رات۔ اب کسے معلوم کس کے کتنے روزے قبول ہوئے، کتنے نہیں، سارے کے سارے قبول ہو گئے یا سارے ہی رد کر دیے گئے۔ کون جان سکتا ہے کہ اس کا رب اس سے خوش ہے یا ناراض؟ ہو سکتا ہو کہ یہ ہماری زندگی کی آخری مہلت ہو، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنی معافی کرا لی جائے، مغفرت کی درخواست کر دی جائے، شاید کوئی سجدہ قبول ہو جائے، کوئی آنسو کا قطرہ کام آ جائے، کوئی ایک نیکی، کوئی ایک نیت ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ مغفرت کی رات، مغفرت، استغفار، غفر سے ڈھانپ لینا۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لے۔ وہ غلطیاں جو ہم نے دن کے روشنی میں کیا، جو رات کے اندھیرے میں کیا، جو جان بوجھ کے کیا، جو بے جان بوجھے کیا، جس میں کوئی نیت نہیں تھی، جس میں نیت شامل تھی، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر توبہ تو دل کی نیت اور ارادے کا بھی نام ہے کہ پورے دل کی نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ سے معافی تلافی کی جائے۔ اور پھر اگر معافی تلافی سے دل پھر بھی نرم نہ ہو تو اپنی آہوزاری بڑھا دی جائے۔ اور آپ دیکھیے سورہ قدر کا موضوع اس کے اندر کیا ہے، لوگوں کو قرآن پاک کی قدر و قیمت بھی بتانا ہے۔ پورے رمضان کتنی محنت سے میں نے اور آپ نے مل کے دورہ قرآن کیا، قرآن سے قریب ہوئے، قرآن کی رحمت اور برکت سے قریب ہوئے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب تھی، قرآن تو ہدی للناس تھی، لوگوں تک لے جانے کی کتاب تھی۔ اس رات عزم اور ارادہ باندھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پورے سال کی ذمہ داری فرشتوں کو
دے رہے ہیں کہ یہ ہوگا، اس کی قدر کے فیصلے اس کے اندر ہوں گے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو طلب کریں جس کو ہم نے پورا رمضان بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوئے ارادے باندھے، دل کے اندر ارادے باندھے، نیتیں باندھی، آنسو گرے، ہم نے کیا کچھ اللہ کے آگے پیش نہیں کیا۔ تو اس رات اس دعا کو بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس کام کو کرنے کا عزم اور ارادہ ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے اس رات قرآن سے جڑنے کا عہد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ والی جو آیت تھی نا، من کل امر، یعنی جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں آئندہ سال کے، ان کے بارے میں جو اللہ احکامات دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی میرے اور آپ کے لیے بہت آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور میری اور آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ عزیز بہنوں، یہ بہت قیمتی رات ہے، اسے ضائع نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو تسبیحات پڑھ لیں، ہاتھ اٹھا کر پھیلا کر رب سے دعا مانگے، اندھیرا ہو کوئی نہ ہو، صرف میں اور میرا رب ہو۔ اللہ سے کہہ دینا جو کچھ دل میں ہے، جہاں جہاں غلطیاں ہوئی، جس کا دل توڑا، جس سے غلط بات ہوئی، جہاں پہ غصے کا غلط استعمال ہوا، جہاں پہ بدگمانی ہو گئی، جہاں پہ بس ہو گئی نا غلطی، اللہ تعالیٰ ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھائے پھیلا دے اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ سننے والے، آپ تو ڈھانپنے والے، ہماری ہر غلطی کو آپ ڈھانپ دیجیے نا، ہمارے دل کو نرم کر دیجیے۔ ہم کوئی اچھا سا لیکچر سن سکتے ہیں، کوئی پیاری سی سیرت کی کتاب پڑھ لیں، کسی ساتھی بہن کے ساتھ یا گھر میں کسی فرد کے ساتھ کوئی سورہ زبانی ڈسکس کر لیں، 1 گھنٹہ خاموشی سے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کر لیں، لیکن یہ رات کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کا عزم باندھ لیں ساتھیوں۔ بڑی قیمتی یہ رات ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات اللہ عز و جل کے حکم سے ایک پکارنے والا 3 دفعہ پکارتا ہے۔ کوئی ہے مانگنے والا، وہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ کوئی ہے استغفار کرنے والا، میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ کوئی ہے جو قرض دے کر دے ایسی ذات کو جو خالی ہاتھ نہیں، خزانوں سے مالا مال ہے، جو اپنے وعدوں کے مطابق پورا عطا کرتی ہے بغیر کسی کمی یا ضرور کے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ اللہ رب العزت ایسے تو ہر رات تہجد کے وقت میں ہاتھ پھیلا کے پکارتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا۔ اور پھر ان راتوں کے اندر کیا صورتحال ہوگی ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مانگنے والے غافل ہوں، مانگنے والے سو رہے ہیں، ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، بات چیت اور گپ شپ میں گزار دیں، تو پھر اس رات کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ واقعی رحم کرنے والا ہے، اس سے بہت زیادہ بخشش کی میں اور آپ مل کر دعا مانگے۔ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے جبرائیل امین فرشتوں کے ایک ہجوم کے ساتھ نیچے اترتے ہیں۔ ایک سب جھنڈا ان کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دیتے ہیں، اور اپنے 100 پروں میں سے 2 پر بھی کھول دیتے ہیں جو صرف اس رات کھولے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مشرق و مغرب تک کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین کے کہنے سے فرشتے اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے آدمی کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فجر کے وقت جبرائیل امین پکارتے ہیں، اے فرشتوں اب چلو۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل، اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین کی حاجتوں کے بارے میں کیا کہا؟ جبرائیل امین کہتے ہیں، آج کی رات اللہ نے سب پر نظر رحمت فرمائی، سب کو معاف کر دیا، سب کے گناہ بخش دیے سوائے 4 آدمیوں کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے شراب پینے والا، دوسرے اپنے والدین سے قطع تعلق کرنے والا، تیسرے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والا، اور چوتھے دوسروں سے بغض و عداوت اور نفرت رکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے۔ ساتھیوں ابھی بھی وقت ہے، روٹوں کو منا لیں۔ ساتھیوں ابھی بھی وقت ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کر لیں۔ جو شخص لیلۃ القدر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اس رات معاف کرنے پر لاواعظ۔ ساتھیوں شب قدر کی خاص دعا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث بہت زیادہ آتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ واقعی ایسے معاف کرے کہ جیسے ساتھیوں ہم لوگ ای میل کر رہے ہوں، لیکن ای میل میں آگے بڑھانے کا فارورڈ کے میسج کے بجائے، فرض کریے سینڈ کے میسج کے بجائے غلطی سے ڈیلیٹ پہ چلا جائے اور وہ پوری کی پوری ای میل غائب اڑ جائے۔ اللہ سے ایسے ہی دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ جب میں آپ سے معافی کی درخواست کر رہی ہوں کہ میرے پچھلے گناہ، میرے خطائیں، میری رزشیں، میری کوتاہیاں، میری غفلتیں اللہ تعالیٰ آپ اس طرح ڈیلیٹ کر دیجئے کہ وہ بس میرے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت کا مقام عطا کیجئے، قیامت کی بھی ذلت اور رسوائی سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ تو معاف کرنے والے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ یا ربی آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا رب ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیجئے، یا اللہ آپ اپنی رحمت کی چادر میں ہم سب کو ڈھانپ لیجئے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آئیے اس عظیم رات گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہر بہن اپنے اپنے لحاظ سے سوچے، ہر ساتھی اس عظیم رات کی گناہوں کی معافی کیسے مانگیں گے، یاد کر کر کے مانگیں گے، کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ کبھی بچہ آ کر کہتا ہے امی سوری، تو ماں کہتی کس بات پہ سوری، کیا غلطی کیا تم نے؟ بچہ جب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو ماں اتنی محبت سے لبریز ہوتی ہے کہ وہ بھول ہی جاتی اس سے کیا غلطی ہوئی اور وہ اس بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ میرا رب آج کی رات یہی، اپنے رب سے ہم یہی امید کرتے ہیں، آج کی رات اپنی گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ فرض عبادات میں جہاں جہاں کوتاہیاں ہوئی، کہاں کہاں نفل کو فرض سے بڑھا دیا، غیر اہم باتوں کو، کاموں کو کہاں اہم بنا دیا تھا، ہم ان باتوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے۔ پردہ حیا کا معاملہ کہاں رہا، زبان کی احتیاط میں کہاں کہاں غافل ہو گئی، گھر والوں کے حقوق کہاں ادا نہیں ہوئے، غصے اور نفرت کی حالت میں نے کب غلط فیصلہ کر دیا، کس کا دل ٹوٹا میری وجہ سے، کہاں کہاں خاندان میں حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو گئی۔ رسول اللہ کی زندگی کا مشن اور مقصد تو میری زندگی کا مشن اور مقصد بننا تھا، میں کب اس مشن سے غافل ہو گئی، کب شیطان آ گیا میرے اندر، کب میں بڑھاپے میں ڈر گئی، میں تو خیر امت تھی، کیا بھول گئی تھی میں۔ اللہ سے سب کچھ مانگ لے، اللہ کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلا دے۔ ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں صرف اس کا مفہوم رکھتی ہوں کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے سیاہ نقطے کو دھو ڈالے۔ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آپ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ یا ربی آپ ہمیں معاف فرما کے ہماری استغفار قبول فرما لیجیے اللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور کی آیت ہے، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورہ تحریم کی آیت ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ النصوح، خالص توبہ۔ عزیز بہنوں، انسان گناہوں کا کہا جاتا ہے نا کہ پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑی غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں ہو۔ لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کی جا بجا صفات بیان کی گئی ہیں۔ مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ اس پر گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کے ناک پر بیٹھ گئی تھی اور جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا اور کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بن قرطہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والی کام شمار کرتے تھے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اس سے وہ اپنے قصیروں کی معافی چاہتے ہیں
کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو اور دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو غلطیاں ہی نہیں سمجھتے۔ شاید ہمارے دل سخت ہو گئے، یا شاید ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی معمولی جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، جیسے کسی نے مثال دی تھی نا کہ آفس کی چیزوں میں خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، ذاتی سمجھ کے استعمال نہ کرنا، اسی چیز کو سامنے رکھ لیں۔ خیانت بھی ایک طریقے سے گناہ ہے، رشتوں میں خیانت، بخل بھی ایک طریقے سے غلط ہے۔ ہم تو سلام تک میں بخل کرتے ہیں، اکثر لوگ ایسا کر جاتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر شاید یقین کی کمی ہو گئی ہے، شاید جزا و سزا کا احساس ہی شاید دل کے اندر کم پڑ گیا ہو، حلال و حرام کے بارے میں تمیز نکل چکی ہے، جبکہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچو۔ وہ کون کون سے گناہ ہیں جنہیں ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ بہت سارا ڈھیر ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کبیرہ گناہوں سے جا ملے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی غلطیاں ہوں فوراً اس کی تلافی اللہ تعالیٰ سے فوراً مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر غلطی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ غلطی کا احساس ختم ہو جاتا ہے ہمارے دل سے۔ ابن القیم نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ گناہوں کے کئی نقصانات بتائیں، آپ ان نقصانات کو غور سے دیکھیے، شاید ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، شاید ہمارا اپنا احتساب ہو جائے، شاید میرا اور آپ کا دل نرم پڑ جائے، دلوں کے اندر کی اللہ تعالیٰ وہ نرمی عطا کرے، دل ہمارے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جائے، خود بخود دل کے اندر ایک روحانیت ہو کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، صدق دل سے معافی مانگتی ہوں۔ تو وہ گناہوں کے کئی نقصانات بتاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ علم سے محرومی۔ گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے نا، وہ زبانی جمع خرچ میں ہی رہ جاتی ہے۔ ایک طریقے سے وہ علم حاصل کرنے کے باوجود، کلاسوں سے گزرنے کے باوجود، ہر رمضان میں روزہ اور عبادت سے گزرنے کے باوجود اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، دل میں ایک عجیب وحشت ہی رہتی ہے اس کے۔ پھر سمتے برکت کا اٹھ جانا۔ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت یہ نہیں ہوتی ہے کہ $100 $200 بن گیا، بلکہ برکت یہ ہوتی ہے کہ 100 کے اندر ایسے کام ہو جائیں جو $200 میں کام ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے برکت، کہ میرے اور آپ کے گھر کے اندر برکتوں کا اٹھ جانا، کی چیزیں اور پتہ نہیں اشیاء، اور کہاں کہاں ہمارا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے، کاموں کا گرا بار ہونا، کوئی بھی ذمہ داری کوئی بھی کام دے دی جائے بس اس میں پہلے نہیں کا لفظ نکلتا ہے، بدن کا بھی جسم کا بھی کمزور ہو جانا، توفیق کی کمی، اللہ اکبر، لوگوں کا روب دل میں بیٹھ جانا، دعا کا قبول نہ ہونا، اللہ اور دنیا والوں کی نگاہوں میں گر جانا، شرم و حیا غیرت کا ختم ہو جانا، سینے میں گھٹن، برائیوں کا پیدا ہونا، گناہوں کا عادی ہو جانا، اللہ اکبر، دل پر مہر لگ جانا، دنیا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہو جانا۔ آپ دیکھیے کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اور آپ خوفزدہ رہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے ساتھیوں کہ گناہوں سے بچا اس لیے بھی جائے گا کہ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً ہم اللہ سے اس کی مغفرت طلب کریں۔ ہو گئی نا غلطی، اب اس غلطی پر اصرار نہ کریں، دل کو فوراً اللہ کی طرف میں اور آپ راغب کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتہائی رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمت و شفقت فرمانے والا ہے۔ اور جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے حقیقی معنی رجوع کرنے کے، اور شریعت میں توبہ سے مراد ہے کہ لوٹ آنا، قابل تعریف شے کی طرف پلٹ آنا، کسی کی طرف مائل ہونا، التفات کرنا، جھکنا، رغبت کرنا۔ اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنا نام ہی تواب رکھا ہے۔ بندہ جب بھی اس بات کا احساس کر لے کہ ہاں مجھ سے ہو گئی غلطی، ہو گئی کوتاہی، تو جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے انسان کو کچھ مہلت عطا کرتا ہے، اسے موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے
کہ بائیں طرف والا فرشتہ خطا کرنے والے مسلمان بندے سے 6 ڈھلیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے، پھر اگر وہ نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو نہیں لکھتا، ورنہ ایک برائی اس کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی، سچے توبہ کی نا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس قیمتی رات کو بہت زیادہ ہمیں پا لینے والا بنائے، آمین۔ عزیز بہنوں، توبہ کی شرطیں، توبہ صرف استغفار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے اس کو وہ فوراً مکمل طور سے ترک کر دے، اپنے کیے پر ندامت ہو، اپنے کیے پر وہ شرمندہ ہو۔ یہ توبہ کی شرطوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، اسے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرے، جس پر اس نے ظلم کیا ہے یا حق دبایا ہے تو اس کو وہ واپس کرے، اس سے معافی طلب کرے۔ اس کے علاوہ سچی توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گناہ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ترک کر دے۔ توبہ پر ثابت قدمی کیسے؟ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو جلد از جلد توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، لیکن جھوٹے والی توبہ نہیں جو حضرت علی کی روایت میں آتا ہے نا کہ ہم گال پہ ہاتھ مار کے بس توبہ کر لیتے ہیں۔ سچی توبہ، کیونکہ اس میں تاخیر کرنا بذات خود ایک بڑا گناہ ہے، ساتھ اس کو اس بات کا بھی ڈر ہونا چاہیے کہ معلوم نہیں اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس سے وہ دوبارہ اس کا مرتکب ہونے سے بچ سکے گا، وہ گناہ والی جگہوں پر برے دوست برے ساتھیوں کو چھوڑ دے گا، ورنہ اس میں لوٹ جانے کا اسے خطرہ رہے گا۔ اگر اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو توبہ کے راستے کی رکاوٹ ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بار بار پلٹنے والا بنائے، ہمیں اچھی محفل، اچھے دوست، اچھی صحبت عطا کرے۔ وہ جو قرآن کے ساتھی ہیں، وہ جو اہل القرآن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہمیں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ توبہ کرنے میں شیطان کی طرف سے بھی بہت رکاوٹیں آتی ہیں۔ شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، نیک راستے پر چلے۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ اگر کوئی توبہ کر کے سیدھے راستے پر چلنا چاہے تو اسے روکے۔ اس کے لیے وہ مختلف ہیلوں، بہانوں اور وسوسوں سے کام لیتا ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، یہ بات بھی ہم بہت اچھے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ قوت نہیں دی ہے کہ وہ زبردستی، ہم نہیں چاہ رہے ہوں لیکن وہ زبردستی ہمیں غلط راستے پہ لے آئے۔ ہم چاہ رہے ہوں کہ ہم اپنا ہیڈ کور کریں، ہم چاہ رہے ہوں کہ ہم پردہ حیا کے ساتھ رہیں، اور شیطان زبردستی ہم سے یہ اس کا اپوزٹ کام کرا لے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر ارادے کمزور پڑ جائیں، جب دل کے اندر غفلت طاری ہو جائے، جب لوگوں کا خوف طاری ہو جائے، جب اپنے آپ میں بہت ہی ایک تکبر کا احساس آ جائے، شاید انانیت کا احساس ہو، یہ وہ سارے احساسات ہیں جو شیطان کے حد کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا شیطان کے چیلنج کے جواب میں کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ میری طرف لوٹیں گے، اور اس یقین کے ساتھ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے کہ ہاں میرے رب، میں تیری بندی ہوں، ہاں میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں میرے رب میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں، یا ربی مجھے تیری محبت چاہیے، یا اللہ مجھے تیرا قرب چاہیے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جو غلطی کرتے ہیں تو اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ تیری ہی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یا ربی ان 10 دنوں میں، ان طاق راتوں میں ہمیں اپنے سے اپنا قرب عطا کرنا، ہماری استغفار قبول کرنا، ہمیں توبہ کی توفیق عطا کرتے رہنا۔ یا اللہ ہمیں گناہوں پر اور غلطیوں پر نادم ہونے والا بنا۔ یا ربی رمضان چلا بھی جائے، یا ربی اگلے رمضان تک ہمیں اس بات کی مسلسل مہلت عطا فرمانا، ہمیں اپنی طرف پلٹانا، ہمیں اپنی امت ہونے کا احساس دلانا۔ یا رب دنیا میں مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یا ربی ان کے اوپر وہ ظلم و ستم ختم ہو جائے۔ یا ربی اپنے فرشتوں کی مدد فرما، یا ربی ان کے درجے بلند فرما جو تیری راہ میں لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں لگا رہے ہیں۔ یا رب ہمارے بھی گناہوں کو ڈھانپ لے۔ پیاری ساتھیوں، اس رات دعاؤں کی رات ہے، یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات استغفار کی رات ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك